ایک نوجوان صحابی تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا۔ نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے ہی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن، آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ ہائے، یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا، دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جانا اپنی دلہن کے پاس۔ کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا، اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں، قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے، ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ بلال نے آواز دی، مدینے والو جلدی باہر نکلو، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ ہائے، بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، قدم چار پئی سے اتر آئے، جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی، نوجوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او نادان مجھے مت روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا، جنگ لڑتا رہا، کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پیوست ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑے سے گرا خود کو آقا کی طرف گھسیٹتا چلا جا رہا ہے۔ صحابی قریب آئے، نوجوان کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا صحابیو مجھے مت روکو، میرا وقت آخر آ گیا ہے، چاہتا ہوں جس محبوب کے لیے اپنی سہاگ رات لٹائی ہے، اس محبوب کو آتے دیکھا تھا، بس اسی کو جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی اس دلہے کو اٹھانے لگے کہ اسے آقا کی طرف لے جائیں، ادھر سے آقا نے آواز دی، صحابیو میرے دلہے کو میرے پاس نہ لے آنا، اسے میرے پاس نہ لے آنا، اس لیے کہ آج میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوانوں جو بھی میرے مشن اور دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر وہ مجھے ملنے نہیں آتے بلکہ انہیں ملنے محمد خود چل کے جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابیوں کو بلایا، کہا صحابیو آج جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے دلہے کو دیکھ لے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل مر جائے گا، یہ کل مر جائے گا، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ اسی مجمع میں سے اس شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا، یہ دوست اٹھا دوڑ کر گیا اس کے پاس، میاں تیرے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے کہا کون سی خبر؟ کہا تیری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو کل مر جائے گا۔ کہا موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو کل مر جائے گا، میاں تو نے کل مر جانا ہے، آج کا دن ہے، تیرے پاس جو کھانا ہے کھا لے، جو پینا ہے پی لے۔ اس نے کہا میاں تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے موت سے آگاہ کیا ہے، لہذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں۔ اب یہ شخص موت کی بری خبر سن کر اپنے گھر گیا، غلاموں کو کہا کہ جتنا بھی میرا اناج گندم پڑا ہے باہر نکالو۔ اب ساری گندم باہر نکل آئی، اناج باہر نکل آیا، خزانہ باہر نکل آیا۔ اب اس شخص نے کہا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں، اپنی اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ لے جائیں۔ غریب آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، اب اپنی ہاتھوں کی کمائی آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یہ شخص سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی غروب ہوا اور آج ہی میں مر جاؤں گا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ابھی موت کا فرشتہ نہ آیا۔ اب یہ جو خبر دینے والا شخص تھا یہ صبح سویرے گھر سے نکلا، میں جاؤں میرا دوست مر گیا ہوگا، جا کے اس کو غسل دوں، اس کا جنازہ پڑھاؤں، اس کی تدفین کروں۔ وہ گھر سے باہر نکلا، آیا اس مرنے والے دوست کے گھر دستک دی، یہ مرنے والا دوست خود اٹھا، اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، او میاں تو نے تو کل مر جانا تھا۔ ہاں جی میں تو زندہ ہوں، دیکھ لو تیرے سامنے نہیں۔ اس نے کہا پھر آج چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ دونوں شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اس نے کہا حضرت آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا، ابھی تک یہ مرا تو نہیں ہے، ابھی تک تو یہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب تو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا، ابھی تک یہ
مرا نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، موسیٰ یہ کل مرنے ہی والا تھا، لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میرا سارا خزانہ باہر نکالو، اناج گندم باہر نکالو، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو، تو اے موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا، اس نے اس کے گھر سے تھوڑی سی گندم اٹھائی، گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے میں اسے لمبی عمر نہ دوں۔ موسیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی۔ پردیس میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے تو جواب یہی ملتا ہے جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ اچھا بال جھڑ کیوں گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی ہے، آخر کیوں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں۔ تو یار تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں، صحت خراب ہو گئی ہے، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ تو پردیسی جواب دیتا ہے میاں وہاں کا پانی صحیح نہیں ہے، وہاں کا پانی کڑوا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر ان پردیسیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بہن یا بیٹی کی شادی کا غم، کسی پردیسی کو ماں کا غم، کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشقتیں کاٹ رہا ہے تو کسی پردیسی نے اپنے باپ کا قرض اتارنا ہے، کسی نے بچوں کو عمدہ تعلیم دینی ہے تو کسی پردیسی نے بھوک سے نڈھال بچوں کے منہ میں نوالا دینا ہے۔ اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا مالک جو ہے، اور میرے کریم رب تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ جب میرے کریم نبی نے سنا تو ایک صحابی کو کہا صحابی جا اس شخص کو کہہ دے کہ تیری دعا کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ بادشاہ نے کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا فقیر میاں زندگی کیسی گزر رہی؟ کہا بادشاہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے، کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور تو کہتا ہے مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ وہ اس طرح کہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں گرم ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب تجھے اور مجھے نیند آ جاتی ہے تو اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ بادشاہ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ اور بادشاہ سن جب تہجد کا وقت آتا ہے تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے، میں اٹھ کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے اچھی گزر رہی ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں، اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئے 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرأت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا مارنے لگ گیا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض
नाराज हो गया है। वो नौजवान जंगल की तरफ चला गया, एक सूखा दरख्त था उसके नीचे जाके बैठ गया। इसने दोनों हाथ उठाए, अर्ज कियो मेरे करीम रब, मैं तो तेरे करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा। मौला मैं गुनहगार ही सही, मैं बदकार ही सही, मैं खताकार ही सही, लेकिन मौला मैं तो तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा। मौला तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही तो मेरा खालिक है। अगर तू भी मुझसे नाराज हो जाएगा, तेरा गुनहगार बंदा कहाँ जाएगा। मौला आज मैं पक्की तौबा करने आया हूँ, आज तो मैं तेरे साथ अपना ताल्लुक बढ़ाने आया हूँ, तेरे साथ अपना मामला दुरुस्त कराने आया हूँ। मौला आज मैं पक्की तौबा करना चाहता हूँ, आज मुझे माफ कर दे, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा। है जवानों, नौजवान के जब इस सच्चे दिल से आह निकली, दुआ निकली, तो मेरे अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा जाके फिर मेरे उस बंदे को कह दो कि वो मेरे गुनहगार बंदे जो भी हमारी रहमत पर नजर रखता है, फिर हम उसे बख्श ना दे, ये हमारी रहमत गवारा ही नहीं करती। जा हमने तुझे माफ किया, जा हमने तुझे बख्श दी। तेरी दुआ मांगने का अंदाज भी कुछ इस तरह का था कि हमारी रहमत जोश में आ गई और हमने तुझे बख्श दिया है। गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, 20 साल उसने गफलत में गुजार दी, 20 सालों में उसने एक सजदा भी अल्लाह को ना किया। इतनी नाफरमानी करने के बाद भी उस नौजवान के दिल से दुआ निकली, आंखों से एक आंसू निकला, अभी एक आंसू जमीन पर नहीं गया था, मेरे अल्लाह ने उसको अपना महबूब पहले बना लिया था। एक दिन मेरे करीम नबी की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा रोते हुए आए, आकर अर्ज गुजार हुए, हुजूर मेरी माँ आपको गालियां देती हैं, मेरी माँ आपकी गुस्ताखी करती रहती है, आप दुआ करें ना अल्लाह मेरी माँ को भी हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी माँ को कलिमा नसीब कर दे। मेरे करीम नबी ने दोनों हाथ उठाए, इधर से जैसे ही मेरे करीम नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उधर से अबू हुरैरा ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब सहाबी देखने वाले थे कि नबी इधर दुआ मांग रहे हैं, अबू हुरैरा का हक था ना साथ में बैठ के आमीन की आवाज लगाते, लेकिन अबू हुरैरा के काम देखो, नबी के साथ नहीं बैठे, घर की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे ही अबू हुरैरा ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो क्या देखते हैं, माँ गुस्ल कर रही। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आ रही। अबू हुरैरा ने कहा माँ तू कलिमा पढ़ रही? कहा चुप कर बेटे, अभी थोड़ी देर पहले तेरा नबी मेरे पास आया था, आकर कहता है अबू हुरैरा की माँ कल कयामत के दिन बेटा जन्नत में जाए, माँ जहन्नम में जाइए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तू भी कलिमा पढ़ लेना। बेटा मैं कुर्बान जाऊं, तेरा नबी मुझे सिर्फ कलिमा भी पढ़ा के नहीं गया, जन्नत भी दे के गया है। उल्टे पांव हजरत अबू हुरैरा वापस मेरे नबी की खिदमत में आए, देखा मेरे नबी की दुआ खत्म हो रही थी, कदमों में गिर गए, कदम चूमने लग गए। सहाबा ने कहा अबू हुरैरा एक बात तो बता, जब अल्लाह के महबूब दुआ फरमा रहे थे तेरा हक था तू साथ में बैठ के आमीन कहता, और तूने घर की तरफ दौड़ क्यों लगा दी? दुआ के दौरान तूने घर की तरफ दौड़ क्यों लगा दी? ये सुनकर हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, रो कर कहने लगे सहाबियों इस सोच की बुनियाद पर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी है कि आज मैं देखना चाहता था कि मैं घर में पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ घर में पहले पहुंचती। सहाबा मैं घर में बाद में पहुंचा, मेरे मोहम्मद की दुआ घर में पहले पहुंची हुई थी। एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से गुजरे तो एक शख्स घोड़ा लिए जा रहा था, वो घोड़ा था खूबसूरत, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेचते हो? कहा बेचता हूँ। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम यहाँ रुको, मैं अभी घर से कीमत लेके आता हूँ, रकम लेके आता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ रवाना हुए तो पीछे किसी ने उसे रुके हुए देखा तो पूछा क्यों खड़े हो? उसने कहा जी मुसलमानों के नबी ने घोड़ा खरीदा है, वो रकम लेने गए, उसकी इंतजार में खड़ा हूं। पूछा कितने का बेचा है? उसने कहा इतने का बेचा है। उसने कहा मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूं, ये घोड़ा मुझे दे दो। कहा मैं तो सौदा कर चुका हूं। कहा कोई बात नहीं, मुकर जाना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही इस शख्स ने उस आने वाले के साथ सौदा तय कर दिया। पैसों की लालच में आकर उसने घोड़ा आगे बेच दिया। इतने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंच गए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैसे उठाए दिए, कहा जी घोड़ा मेरे हवाले करो। उसने कहा कौन सा घोड़ा? मैंने तो घोड़ा दिया ही नहीं, सौदा किया ही नहीं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तो
سودا ہوا ہے, میں گھر رقم لینے گیا ہوں. کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ کہتا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. بات بڑھنے لگ گئی, لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے, ایک ہجوم سا بن گیا. اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ دو. اگر تم گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا, اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس نے کہا مجھے کوئی گواہ دے. اب بھری بزم تھی, ہجوم تھا لوگوں کا, اس نے گواہ مانگ لیا ہے, لہذا اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. جب سودا طے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا. قبل اس کے کہ کوئی دیر گزرتی اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. میں گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کا گواہ ہوں, میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, مجھے پیسے مل گئے ہیں, میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے, لہذا یہ لو گھوڑا جاؤ. جب لوگ ہٹنے لگے, جب میرے حضور علیہ السلام چلنے لگے تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب کیا. فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ. کہا جی حضور. فرمایا تم موقع پر موجود تو نہیں تھے, پھر گواہی کیسے دے دی؟ اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ یہ سن کر حضرت خزیمہ میرے نبی کے قدم چومتے ہوئے عرض گزار ہوئے, حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی. ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا. جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ 500 وقت کا نمازی تھا. یہ دونوں کہیں جا رہے تھے, جاتے جاتے اذان کی آواز آئی. غلام نے جیسے ہی اذان کی آواز سنی تو سردار کو کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریے, میں جا کے نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر کے آؤں. سردار تو بے نمازی تھا, اس نے کہا پھر جلدی آنا. یہ غلام مسجد میں گیا, اس نے وضو کیا, نماز با جماعت ادا کی, اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا, پڑھنے لگ گئے. اب سارے نمازی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. باہر بیٹھا سردار غلام کی انتظار میں تھا. اب سارے نمازی گھر میں چلے گئے. سردار پریشان ہو گیا کہ میرا غلام باہر کیوں نہیں نکلا. غلام تو اندر قرآن پڑھنے لگ گیا. اب جب سردار بیٹھے بیٹھے تھکا تو اٹھا, مسجد کے اندر آیا, جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں آ کے رک گیا, آ کر آوازیں دینے لگ گیا. غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں اور باہر نکل, ہم نے آگے سفر کرنا ہے. اور غلام کہاں مر گیا ہے, جلدی باہر نکل. غلام نے جب سنا تو قرآن مجید بند کر کے اندر سے ہی آواز دی سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا. کتنی خوش قسمت اور مبارک بیٹیاں ہیں وہ جو بے حیائی کے اس دور میں رہ کر بھی اپنے کریم رب کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں, جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی, جو کفرستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں. اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہے کہ کہیں عرش والے رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے. یہی ہیں اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں, اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں جن پر اسلام کو فخر ہے. میری بہن جب آپ کا خامد یا بھائی آپ کو پردہ کرنے سے روکے تو ایسے وقت میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے اس جملے کو یاد کر لیا کرو جو فرعون کو کہتی تھی اے جان من میں نے تجھے اپنی جان تو دے دی ہے مگر ایمان نہیں دیا. کہا جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے مگر سن اپنے کریم رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں. کتنی خوش قسمت اور مبارک بیٹیاں ہیں وہ جو بے حیائی کے اس دور میں رہ کر بھی اپنے کریم رب کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں, جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی, جو کفرستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں. اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہے کہ کہیں عرش والے رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے. یہی ہیں اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں, اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں جن پر اسلام کو فخر ہے.
ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے. صحابی کو پیاس لگی, انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا. بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی. جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا. زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی. رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے. صحابی نے پوچھا, تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا, جب سے آپ نے پانی مانگا. جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے, اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا, اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے, اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی. صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا, بھلا ہوئی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے, لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں, اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو, میں دینے کو تیار ہوں. یہ سن کر صحابیہ نے کہا, میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں, مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں. یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا, بیوی نے طلاق کیوں مانگی. صحابی نے کہا, میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا, لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں. حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے. کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. دونوں جا ہی رہے تھے, راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا, وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے. بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا, اٹھاتے ہی کہا, او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی, اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی. صحابی نے کہا, بھلا ہوئی باقی تو سب ٹھیک ہے, لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی, شدید تکلیف ہو رہی. یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا, او واپس گھر چلتے ہیں, اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں, اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا, وہ کیسے, یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے, اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے. مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے, اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو. لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو. ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا, 7 حج کرائے. 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے. رات ہوئی, سویا, آنکھ لگی, نیند آئی. خواب میں کسی کہنے والے نے کہا, او نادان, سخت سردی تھی, باہر برف باری ہو رہی تھی, تو بچہ تھا, ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا, تجھے پاخانہ آیا, تو نے بستر گندا کر دیا, غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں, تو نے بستر گندا کر دیا. تیری بوڑھی ماں اٹھی, سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پخانے کو دھویا, بستر کو صاف کیا. بستر کو دھونے کے بعد چارپائی پہ لٹایا, خود گیلے بستر پہ سو گئی, خود ٹھنڈے بستر پہ سو گئی, تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا. اور نادان, تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے, اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا. عورت کے پردے کی تو سب کو فکر ہوتی ہے, سب پوچھتے ہیں, شاہ جی عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے پردے کے ساتھ ساتھ مرد کے پردے کا ذکر بھی فرمایا ہے. فرمایا, مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اپنی نظریں نیچے رکھیں, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے اچھا عمل ہے. تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, تم بھی پردے کو اپنا زیور بنا لو. اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے, کیوں کیا ہوا ہے, تو انہیں بتانا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے, میں تو بس یہی جانتی ہوں کہ یہ پردہ میرے اللہ کو پسند ہے, تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے.